بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب گلستان سعدی میں سے ایک بہت ہی دلچسپ اور کارآمد حکایت آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ حکایت ایک بزرگ سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے اس حکایت کے اردو میں خلاصہ سنیے، پھر اس کا آپ کو فارسی میں پڑھ کے اس کا ترجمہ سنائیں گے۔ خلاصہ اس حکایت کا یہ ہے کہ ایک نیک آدمی کسی بادشاہ کے گھر مہمان بن کے جاتا ہے۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت آتا ہے تو جتنی اس کی عادت ہوتی ہے کھانے کی اس سے کم کھاتا ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز کو بہت بڑا چڑھا کے پڑھتا ہے، بہت لمبی نماز پڑھتا ہے۔ اور جب گھر واپس آتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا دسترخوان لگاؤ تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ بیٹا اس سے کہتا ہے کہ ابا آپ نے بادشاہ کے دربار میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ میں نے وہاں کھانا نہیں کھایا تاکہ کام آ جائے۔ تو بیٹا اس کا بڑا عقلمند ہوتا ہے، بیٹا اس کو کہتا ہے کہ ابا پھر ایک کام کریں، نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ نماز بھی آپ کے کسی کام نہیں آئی، دوبارہ پڑھ لیں تاکہ نماز کام آ جائے۔ تو اس حکایت کا مقصد یہ ہے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو تو ریاکاری بالکل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت میں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ آئیے آپ کو وہ فارسی میں پڑھ کے سناتے ہیں۔ پہلے وہ حکایت یہ ہے، کتاب گلستان سعدی۔ یہ زاہد مہمان پادشاہ بود، چوں بطعام بنشستند کمتر ازان خورد کی ارادت او بود، و چوں بنماز برخاستند بیشتر ازان گزارد کہ عادت او بود، تا ظن صلاح در حق وے زیادت کنند فرد، ترسم نرسی بکعبہ آرابی کی راہ کہ تو می روی بترکستان است، چوں بمقام خود آمد سفرہ خواست تا تناول کند۔ پسری داشت صاحب فراست، گفت ای پدر چرا در مجلس سلطان طعام نخوردی؟ گفت در نظر ایشان چیزی نخوردم کہ بیکار آید۔ گفت نماز را ہم قضا کن کہ چیزی نہ کردی کہ بیکار آید۔ قطعہ اے ہنرہا نہادہ برکفی دست، عیبہا برگرفتہ زیری بغل، تاچی خواہی خریدن اے مغرور، روز درماندگی بسیم دغل۔ یہ فارسی میں وہ اس کا متن ہے حکایت کا۔ آئیے اب اس کو اردو میں پڑھ کے بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں آپ کو۔ فرماتے زاہد ایک پرہیزگار آدمی مہمان پادشاہ بود، کسی بادشاہ کا مہمان تھا۔ چوں بطعام بنشستند، جب کھانے کے لیے بیٹھے، کمتر ازان خورد کی ارادت او بود، جتنا اس کا ارادہ تھا کھانے کا اس سے کم کھایا۔ وچوں بنماز برخاستند، اور چوں جب نماز کے لیے برخاستند کھڑے ہو گئے، بیشتر اذان گزارد، اس سے زیادہ پڑھی کہ عادت او بود، جتنی اس کی عادت تھی، عادتاً جتنی نماز پڑھتا تھا وہ اللہ والا، اس سے لمبی کر کے پڑھی نماز۔ تا ظن صلاح، تاکہ بھلائی کا گمان، در حق وے، اس کے حق میں، اس کے بارے میں، زیادت کنن، زیادہ کریں۔ آگے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، ترسم میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، مجھے ڈر ہے، نہ رسی کہ تو نہیں پہنچے گا، بکعبہ کعبے کی طرف، اے آرابی، اے دیہاتی، کیں یہ دراصل ہے کہ این کیں راہ کہ تو می روی، کہ جس راستے پہ تو جا رہا ہے، بترکستان است، یہ ترکستان جاتا ہے۔ یعنی تم جس راہ پہ چل پڑے ہو، ریاکاری کے راستے پہ، انسان اس سے بھٹک تو جاتا ہے لیکن الہیت کا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ خیر، چوں بمقام خود آمد، جب اپنے گھر آیا وہ اللہ والا، سفرہ خواست، دسترخوان طلب کیا، تا تناول کند، تاکہ کھائے، تناول فرمائے۔ پسرے داشت، اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا ایک لڑکا تھا۔ کیسا تھا وہ؟ صاحب فراست، بڑا ہی عقلمند۔ گفت، اس نے کہا اے پدر، اے ابا جان، چرا در مجلس سلطان طعام نہ خوردی،
آپ نے بادشاہ کی مجلس میں، بادشاہ کے دربار میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ گفت تو اس پارسا نے کہا، اس زاہد آدمی نے، اس پرہیزگار آدمی نے کہا، در نظری ایشاں، ان کے سامنے، ان کی نظر میں چیزیں نہ خوردم، میں نے کچھ نہیں کھایا کہ بیکار آیت تاکہ کام آ جائے۔ گفت اب بیٹے نے کہا، نماز را ہم، نماز را، نماز کو بھی ہم مطلب بھی، نماز را ہم قضا کن، نماز کو بھی قضا کر لے کہ چیزیں نہ کر دی، کہ وہاں بھی آپ نے کچھ نہیں کیا، یعنی اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا، اب یہاں اللہ کے لیے نماز پڑھ لیں کہ بیکار آیت جو آگے آپ کے کام آئے۔ قطعہ، اے ہنرہا نہادہ برکف دست، اے وہ شخص جو اپنے ہنر کو، اپنی اچھائیوں کو ہتھیلی پہ رکھے پھر رہا ہے، یعنی ہتھیلی پہ رکھنے کا مطلب بظاہر سب کو دکھاتا پھر رہا ہے، یعنی اس کا اعلان کر رہا ہے، ظاہری طور پہ نیکیاں کر رہا ہے۔ عیبہا برگرفتہ زیر بغل، اور اپنے عیوب کو، عیبہا اپنے عیوب کو برگرفتہ پکڑا ہوا ہے، برگرفتہ مطلب پکڑنا، زیر بغل بغل کے نیچے یعنی چھپایا ہوا ہے، اور اپنے عیوب کو چھپایا ہوا ہے۔ تاچی خواہی خریدن، تا چی خواہی خریدن، تو کیا خرید سکے گا؟ اے مغرور، اے دھوکے میں مبتلا آدمی، مغرور کا مطلب ہے دھوکے میں مبتلا شخص۔ کب؟ روز درماندگی، عاجزی کے دن، بے بسی کے دن، درماندگی مطلب بے بسی، بے بسی کا دن۔ بسیم دغل، کھوٹی چاندی سے، کھوٹی چاندی سے تو کیا خرید سکے گا؟ امید ہے کہ آپ کو آج کی حکایت پسند آئی ہوگی۔ اگلی نشست میں ہم ایک اور نئی اور سبق آموز حکایت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔